उर्दू लिसनर, अब सुनिए और जानिए। नाज़रीन आदाब। इंशाइयाँ चीनी शायरी कन्हैयालाल कपूर की किताब संगो खिश्त में शामिल है। चीनी शायरी पर कलम उठाने से पहले मैं आप पर वाज़ा कर देना चाहता हूँ कि मैं चीनी नहीं जानता, मगर इस बात का मुझे चंदा अफसोस नहीं, क्योंकि अगर मैं चीनी नहीं जानता तो आप कब जानते हैं। चीनी तमद्दुन, चीनी लिटरेचर, चीनी तहजीब से मेरी वाक़फ़ियत सिर्फ दो चीज़ों की वसातत से हुई है। इनमें से एक तो है चीनी का प्याला जो मैंने पिछले साल ऑल इंडिया नुमाइश से ख़रीदा था, और दूसरी है एक चीनी तस्वीर जिसमें एक चीनी शहज़ादी, मैं उसे शहज़ादी ही कहूँगा, एक कुत्ते की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है। बहरहाल आपको इन चीज़ों से क्या मतलब? आप तो ये जानना चाहते हैं कि चीन का सबसे बड़ा शायर कौन है और चीन में इस वक्त कितने शायर हैं। तो लीजिए, चीन का सबसे बड़ा शायर शीन शेशाक है और चीन में इस वक्त हज़ारों शायर हैं। बिला मुबालगा चीन का बच्चा बच्चा शेर कहता और समझता है। अगर मैं उन तमाम शायरों के नाम लिख दूं तो आप यकीनन हैरान हो जाएं, और अगर मैं उनके मतबूआत की फहरिस्त भी शामिल कर दूं तो आपकी हैरानी परेशानी में तब्दील हो जाए। मगर मेरा मकसद आपको हैरान या परेशान करना नहीं, मेरा मतलब तो आपका चीनी शायरी से तारुफ कराना है। चीनी शायरों के नाम याद करने का एक निहायत सहल तरीका मुझे याद है, और वो ये है कि आप उन 6-7 लफ्ज़ों को याद कर लें: पांग, शांग, टांग, शक, बक, टीन, शीन। अब इन्हीं लफ्ज़ों के हेर फेर और इम्तजाज से चीन के हर एक छोटे और बड़े शायर का नाम बन सकता है। मसलन अगर कोई आपसे पूछे कि चीन का सबसे बड़ा रोमानी शायर कौन है, तो आप फ़ौरन कह दीजिए टीन बक बक। चीन का सबसे बड़ा इनकलाबी शायर कौन है? शीन टांग टांग। इक्तसादी शायर शक तीन टांग। अच्छा, आपकी एक मुश्किल तो हल हुई, अब आगे चलिए। यकीनन आप इस बात के जानने के ख्वाहिशमंद हैं कि चीनी शायर किन चीज़ों को शायरी का मौजू बनाते हैं और उनके कलाम की क्या खुसूसियात है। तो सबसे पहले बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि चीनी शायर अमूमन फूलों, झीलों, समंदरों और सांपों के मुतल्लिक लिखते हैं। मसलन शीन टीन टांग को ही लीजिए, अपने ताज़ा मजमूए कलाम में उसने सिवाय सांपों के किसी और चीज़ का जिक्र तक नहीं किया। मिसाल के तौर पर उसकी नज़म को लीजिए: आहा झील के सुनहरे पानी पर सांप नाच रहा है, आहा झील के सुनहरी पानी पर सांप नाच रहा है, क्या दिलकश नज़ारा है, काश हम सब सांप होते। मगर आप ये न समझिए कि टीन टांग सिवाय सांपों के किसी और चीज़ पर लिख ही नहीं सकता। इसने मेंढकों, चूहों और मच्छरों पर भी लातादाद नज़में लिखी हैं। खैर, ये तो एक जुमला मोतरज़ा था। दूसरी बात चीनी शायरी के मुतल्लिक ये है कि चीनी शायर अजीब व गरीब इस्तारे, नादुर वजूद तरकीबें और नहायत दिलकश तशबीहें इस्तेमाल करते हैं। मसलन शीन टांग शांग एक जगह लिखता है: मेरी महबूबा की आंखें सब्ज हैं शफ्तालू के पत्तों की तरह, उसके दांत तेज हैं तलवार की तरह और आंधी की तरह, उसके बाल सियाह हैं और कद दीवार चीन से ऊंचा है। आपने काली, नीली और पीली आंखें तो देखी और सुनी होंगी, मगर सब्ज आंखें सिर्फ शीन शांग के कलाम ही में पाई जाती है। और महबूबा के दांतों को किस चीज़ से तशबीह दी है? जज़ाकल्लाह साहब, ये चीन है, चीन। और सुनिए: पांग पांग टीन लिखती हैं, सूरज की ठंडी ठंडी किरणें मुझे बेचैन कर रही है, खिजा आ गई, तरह तरह के फूल खिले, बुलबुल गा रही है, मगर उफ, मुझे किस कदर भूख लग रही है। हैरान होने की कोई बात नहीं। चीन में, या यूं कहिए चीनी शायरी में, हर एक चीज़ मुमकिन है, और यही तो चीनी शायरी की खूबी है। हमारे यहाँ बहार में फूल खिलते हैं, मगर चीनी शायरों का तख़य्युल देखिए कि ख़िज़ा में फूल खिलवा दिए और फिर सूरज की ठंडी किरणें कलम तोड़ के रख दिया है। चीनी शायर फूलों के बहुत दिलदादा होते हैं। एक शायर लिखता है:
مجھے نیلوفر کے پھول لا دو، اور ہاں نرگس، چمیلی اور گلاب بھی۔ کیا تم نے نہیں سنا مجھے نیلوفر کے پھول درکار ہیں؟ کہیں سوسن نہ لے آنا بے وقوف، مجھے چاہیے صرف نرگس، چمیلی اور گلاب۔ اچھا ٹھہرو، آج مت لانا، مجھے آج زکام ہے۔ آخری مصرعے میں شاعر نے حقیقت نگاری کو جس معراج پر پہنچایا ہے وہ اس کا ہی حصہ ہے۔ کاش ہمارے نوجوان ہندوستانی شاعر کچھ چینی شاعروں سے سیکھتے۔ ذرا غور فرمائیے، شاعر پھول منگوانا چاہتا ہے مگر یکلخت اس کو خیال آتا ہے کہ اسے زکام ہے، پھر پھول منگوانے کا فائدہ ہی کیا؟ پھر کبھی صحیح شاعر کہتا ہے اور نظم کو اس رنگین مصرعے پر کہ مجھے آج زکام ہے ختم کر دیتا ہے۔ اظہار عشق میں چینی شاعروں کا کوئی ہم پلہ نہیں، وہ دقیق سے دقیق نفسیاتی مسائل کو نہایت خوش اسلوبی سے ادا کرتے ہیں۔ اس طرح کے بیچارے ہندوستانی شاعر منہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ مثلا شین ٹانگ شک کو لیجیے، لکھتا ہے، کل میں نے خودکشی کرنے کے ٹھانے، میں نے زہر خریدا، میں سمندر کے کنارے پر گیا، میں نے اپنے کپڑوں پر پیٹرول ڈالا، میں زہر کی گولی کھا کر اپنے کپڑوں کو آگ لگا کر سمندر میں کود جانا چاہتا تھا کہ معاً مجھے خیال آیا کہ وہ مٹھائی جو تمہاری بہن نے تم کو بھیجی تھی میرے مرنے کے بعد تم اکیلی ہی کھا جاؤ گی۔ میں نے خودکشی کا خیال ترک کر دیا اور سیدھا گھر چلا آیا۔ کل میں نے خودکشی کرنے کی ٹھانی، میں نے زہر خریدا، میں سمندر کے کنارے پر گیا، میں نے اپنے کپڑوں پر پیٹرول ڈالا، میں زہر کی گولی کھا کر اپنے کپڑوں کو آگ لگا کر سمندر میں کود جانا چاہتا تھا کہ معاً مجھے خیال آیا کہ وہ مٹھائی جو تمہاری بہن نے تم کو بھیجی تھی میرے مرنے کے بعد تم اکیلی ہی کھا جاؤ گی۔ میں نے خودکشی کا خیال ترک کر دیا اور سیدھا گھر چلا آیا۔ کیوں صاحب، دیکھا آپ نے چینی شاعری کا کمال؟ شاعر خودکشی پر آمادہ تھا، اس نے بیک وقت 3 مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا، مگر اچانک جب کہ وہ دنیا کی ہر ایک چیز سے کنارہ کشی کر کے زہر کھا کر کپڑوں کو آگ لگا کر سمندر میں کود جانا چاہتا تھا، اسے ایک ایسی چیز یاد آئی جس نے اس کے دماغ میں عجیب ہیجان پیدا کر دیا، مٹھائی، اور پھر اس پر یہ پریشان کن خیال کہ اس کی بیوی اسے اکیلی کھا جائے گی۔ یہ ہے نفسیاتی شاعری۔ چینی شاعر انسانی دماغ کی عمیق گہرائیوں میں جس خوبی سے اتر سکتا ہے وہ صرف نفسیات کے ماہر ہی جان سکتے ہیں۔ اب صرف ایک اور بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے اور پھر آپ چینی شاعری کو مکمل طور پر سمجھ جائیں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ چینی شاعر بعض دفعہ اپنے شعروں میں اور کئی دفعہ اپنے غزلوں میں ہندوستانی شاعروں کے تخیل کی ترجمانی کرتا ہے۔ مثلاً پوہانگ لی ایک جگہ کہتا ہے، اے میرے محبوب تمہاری گلی میں آنا کس طرح چھوڑ دوں، کیونکہ یہ تو ایک عمر بھر کی عادت ہو چکی ہے۔ اب آپ میں سے جنہوں نے کلام حالی کا مطالعہ کیا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ شعر حضرت حالی کا مشہور شعر، چھٹتے چھٹتے ہی چھٹے گا اس گلی میں جانا، چھٹتے چھٹتے ہی چھٹے گا اس گلی میں جانا، عادت اور وہ بھی عمر بھر کی عادت کا مماثل ہے۔ ایک اور جگہ یہی شاعر لکھتا ہے، صرف وہی شخص نیند کا لطف اٹھا سکتا ہے جس کے بازوں پر تمہاری زلفیں پریشان ہو جاتی ہیں۔ اب یہ شعر آپ کو غالب کے مشہور شعر، نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہے، نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہے، جس کے بازو پر تیری زلفیں پریشان ہو گئی، کی یاد دلاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پوہانگ لی غالب کی شاعری سے نہایت متاثر ہوا ہے۔ کم بخت ٹانگ ٹانگ نے علامہ اقبال کے مشہور نظم اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو کا پورا ترجمہ کر ڈالا ہے۔ لکھتا ہے کہ جس کھیت سے کاشتکار کو روٹی نہیں ملتی اس کے ہر ایک خوشہ گندم کو جلا دو۔ چین کا مشہور شاعر بھک بھک جو کہ شاعر ہونے کے علاوہ ضریب بھی ہے، اپنے ملک کے نوجوانوں کی مغرب پرستی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے، افسوس کہ چین کے نوجوان مغرب کے دلدادہ ہو گئے ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں کہ مغرب میں تمام برتن بلور کے ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں سب چینی کے۔ غور کیجیے، بھک بھک کا تخیل علامہ اقبال کے تخیل کے قدر نزدیک پرواز کر رہا ہے۔
جو بات بھگ نے آج کہی وہ ہندوستان کے شاعر نے 20 برس پہلے ہمارے ذہن نشین کرا دی۔ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہے، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے۔ مگر اب زیادہ مثالیں دینے کا فائدہ، آپ میرا مطلب تو سمجھ گئے ہیں، اور اگر نہیں سمجھے تو آپ میری کتاب چینی شاعری، جس کے ساتھ علامہ بھگ اور ان کے بڑے بھائی علامہ بھگ کا بصیرت افروز دباچہ شامل ہے، خرید کر پڑھیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ کا دماغ چکرا جائے گا، اور آپ محسوس کریں گے کہ ہندوستانی شاعری چینی شاعری کے سامنے اس طرح معلوم ہوتی ہے جس طرح ہندوستانی مٹی کا پیالہ چینی پیالے کے سامنے، وہ چینی کا پیالہ جو میں نے آل انڈیا نمائش سے خریدا تھا۔ یاد رہے یہ انشائیہ کنہیا لال کپور کا ہے، اور یہ ان کے مجموعہ کلام یعنی ان کے انشائیوں اور مضامین کے مجموعے سنگ و خشت میں شامل ہے۔ ایک اور بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اسی مجموعے میں شامل ہے آپ کا اور ایک انشائیہ جسے کہتے ہیں غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں، سنگ و خشت اس کتاب کا نام ہے، آپ اسے ریختہ یا کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹو لسنر، اب سنیے اور جانیے۔